لیکن تم یہ سن کر حیران ہوگی کہ مجھے ایسا لگا کہ پاکستان میں جیسے پورے خاندان میں میری اس ایشو کے علاوہ اور کوئی بات رہ ہی نہیں گئی. ہر وقت جب بھی کوئی آتا، جب بھی کوئی بیٹھتے یا گھر والے بیٹھتے تو یہی ٹاپک ڈسکس ہوتا رہتا. میں اتنی اپسیٹ ہو گئی کیونکہ میرے پاس کہنے کو کیا تھا. میں کیا کہتی کسی کو، کیا بتاتی کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے. میری بچی کے بارے میں کیا سوچتی ہوں، اپنی لائف کے بارے میں کیا سوچتی ہوں، اور کیسے سروائیو کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کس کو بتاؤں. کس کو یہ فکر نہیں تھی. ہر ایک کو یہ فکر تھی کہ طلاق ہو گئی ہے، اب لوگوں کو کیا بتائیں، کیسے لوگوں کا سامنا کریں، اور کس طرح ہوئی ہے، کیا بہانہ بتائیں یا کیا سچائی بتائیں، یا یہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک تو اتنی پیاری بیٹی، اللہ نے دھن دولت سب کچھ دیا، وہ اپنے گھر میں نہیں بسی تو اگلیوں کا کیا بنے گا. یہ میرے لیے بہت بڑی، بہت تکلیف دہ بات تھی کہ میں اپنا غم، اپنا دکھ بھول گئی کہ یار یہ سب کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. میری بس پہ کچھ تھا، یہ میں کس سے شیئر کروں. بتاؤ مجھے، میرا دل چاہتا میں چیخ چیخ کے کہتی بتاؤ مجھے میرا کیا قصور ہے، میں کیا کروں، میرا اس میں کیا گناہ ہے. لیکن میں نے فیل کیا کہ جب تک میں یہاں رہوں گی، ان سب میں رہوں گی، میرا ہی کانٹا سب میں اٹکا رہے گا. میں اتنی وہ بن گئی ہوں کہ میری وجہ سے میری بہنوں کے رشتے نہیں ہوں گے. میں اپنے ماں باپ کے لیے ایسی تکلیف دہ اولاد بن گئی. لیکن اس میں میرا کیا قصور تھا. لیکن اکثر انسان کو بغیر قصور کے بھی ایسی سزائیں مل جاتی ہیں یا دنیا سزا بنا دیتی ہے. بہت سے سوالات ایسے ہیں. سنو، میں کیا بتاؤں تم سے، تو میں سب کچھ شیئر کر رہی ہوں، لیکن بہت سے پیارے رشتے جن کے ساتھ نہ میں یہ باتیں شیئر کر سکتی کہ وہ دکھی ہوں گے، اور اس لیے بھی شیئر نہیں کر سکتی کہ ان کو خود کیوں نہیں خیال آتا کہ میرا کیا قصور، میری زندگی کا اینڈ ہو گیا. کیا میرا اتنا بڑا قصور ہو گیا کہ میں نے آپ کی فرما برداری میں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس رشتے میں ہاں کر دی. پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں امریکہ جاؤں گی. لیکن میری سوچ کیا تھی، ابی کی اور امی کی تو یہ سوچ تھی کہ بھی ہم یہ جائیں گے ادھر جا کے ایسا کریں گے کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسے حالات بھی نکل آئیں. اور وہاں کے امریکہ کے اصول کے مطابق تو یہ تھا کہ پھر رولنگ سٹون بننے والی بات کہ کچھ دن بچی باپ کے پاس آئے گی تو کچھ دن بچی ماں کے پاس رہے گی. میں یہ نہیں کرنا چاہتی، میں اس سے کوئی تعلق واسطہ کوئی رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی. میں اس سے چھپ جانا چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی کو اسٹرانگ بنانا چاہتی تھی کہ میں لوگوں کو، اپنی اولاد کو اسٹرانگ بناؤں، لوگوں کو جی کے دکھاؤں کہ میری زندگی کا اینڈ نہیں ہو گیا. مجھے جینا ہے اپنی بچی کی خاطر، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. میرا کیا قصور، مجھے بے قصور اتنی سزا ملی، اور اس سزا دینے میں سارے شامل ہو گئے، میرے اپنے بھی اور پرائے بھی. کون اپنا ہے اور کون پرایا، سچ پوچھو تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. کس کو حال سنو، کس کو نہ دکھ درد بتاؤں، کس سے شیئر کروں. تو اس طرح ابو نے کوششیں شروع کی کہ کسی طرح میں امریکہ جانے کے لیے. ابو کی ماشاءاللہ، ابی کی دوستی ایسی ماشاءاللہ بہت اچھی اور بڑی پرخلوص لوگوں کے ساتھ دوستی تھی کہ جو ایک دوسرے کے کام آنے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے. تو ابی کے ایک دوست سے بات انہوں نے کی، تو اس طریقے سے ایسا ہوا، کچھ سلسلہ ایسا بن گیا کہ میری پیپرز تیار ہوئے، مجھے وزٹ ویزا مل گیا، اور ابی کو بھی
5 سال کا ویزا مل گیا امریکہ جانے کا. اس طرح میں اپنے ابی کے ساتھ امریکہ آ گئی کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اب یہاں سے نکل جاؤں، کہ میں لوگوں کی زندگی میں جو کانٹا بن گئی ہوں، میں ان کے سب کے درمیان سے اپنے آپ کو الگ سائٹ پہ کر لوں اور اپنی زندگی کے بارے میں خود سوچوں. اور ابی کے ایک بہت ہی پرخلوص دوست تھے جو امریکہ میں سیٹل تھے، ویل سیٹل. انہوں نے بہت ہیلپ کی ان سارے کاموں میں، کیونکہ ان کو جب سارا بتایا کہ یہ ہوا تو وہ بہت زیادہ فکر مند ہو کے اس کام میں آگے کہ کسی طرح سیٹل یہ پیپرز ہو جائیں. میرے پیپرز تقریباً کمپلیٹ ہو گئے، میری بیٹی کے بھی. اور اس طرح میں امریکہ میں، اور ابھی اب 1-2 مہینے رہ کر پھر وہ واپس چلے گئے پاکستان. اور مجھے میری ایک کزن تھی، اس کزن کے پاس مطلب مجھے کچھ اس نے بھی کہا کہ آپ میرے پاس رہو، بے فکر ہو کے. آپ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو جاتی ہے، جب تک آپ کے مسائل تھوڑے حل نہیں ہو جاتے، آپ یہاں رہو. اس طرح میں پھر امریکہ رہنے لگی. زندگی کتنی مشکل ہے یا آگے ہوگی، اس کے بارے میں مجھے اتنا اس وقت اندازہ ہوا کہ جب میرے جیسی لڑکی جس کی پیرنٹس خاندان میں ہر ایک کو اتنا سپورٹ کرنے والے، ہر ایک کے ساتھ، اور میں کس طرح پلی، اور میں آج کتنی اکیلی اور کہاں اس امریکہ کی سڑکوں پر میں نے جیسے کہتی نا سڑکیں چھان ماری جاب ڈھونڈنے کے لیے کہ میں جاب ڈھونڈوں گی. میرے لیے امریکہ میں وہ لینگویج کو بھی فریکوینٹلی بولنا، سمجھانا، سمجھنا وہاں کے کلچر کو بہت مشکل تھا، بہت مشکل. لیکن جب ایسا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے نا انسان کو. کہ میں نے دکان پھر کے جاب ڈھونڈی کہ میں کسی طرح بھی مجھے کوئی جاب ملی تو میں جاب کر